السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مرزا عمیر۔ آج ہم بات کریں گے منگول سلطنت کے عروج و زوال کے بارے میں کہ کس طرح وہ عروج پر گئے اور کس طرح ان کو زوال ملا۔ تو اس سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ میرے چینل دشت جنون کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ روس کے باشندے خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ مشرق کی سمت سے گھڑ سواروں کا ایک بڑا لشکر تیزی سے روس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ روسی فوج نے ان کا سامنا کرتے ہوئے بری طرح شکست کھائی۔ جتنے بھی گاؤں، قصبے اور شہر اس لشکر کی زد میں آئے وہ سب کے سب تباہ ہو گئے۔ آخرکار روس کا صرف ایک ہی صوبہ اس لشکر کے شکنجے میں آنے سے بچ گیا اور یہ نوگوروڈ کا صوبہ تھا۔ وہاں کے ایک خوف زدہ مورخ نے لکھا، روس پر ایسے قبائلی حملہ آوروں کا سیلاب ٹوٹ پڑا ہے جن کے بارے میں ہمیں نہ تو معلوم ہے کہ وہ کون ہیں اور نہ ہی کہ وہ کون سی زبان بولتے ہیں۔ روس پر حملہ کرنے والے یہ گھڑ سوار دراصل منگول تھے۔ ان کا آبائی علاقہ وسطی اور شمال مشرقی ایشیا میں واقع وہ میدانی علاقہ ہے جو آج تک منگولیا کہلاتا ہے۔ 13ویں صدی کے شروع میں منگولوں نے ایشیا سے یورپ تک ایک وسیع علاقے پر قبضہ جما لیا۔ محض 25 سال کے اندر اندر ان کے قابو میں اتنا بڑا علاقہ آیا جتنا کہ رومی سلطنت 400 سال میں مغلوب نہیں کر پائی۔ جب منگول سلطنت اپنے عروج پر تھی تو اس نے کوریا سے ہنگری تک اور سائبیریا سے انڈیا تک راج کیا۔ انسانی تاریخ میں کسی اور سلطنت نے اس پیمانے کے متواتر علاقے پر حکمرانی نہیں کی۔ منگول سلطنت کے بارے میں سیکھ کر نہ صرف ایشیا اور یورپ کی تاریخ کے بارے میں ہمارا علم بڑھتا ہے بلکہ خدا کے کلام میں پائی جانے والی کئی سچائیوں کی تصدیق بھی ہوتی ہے۔ مثلاً یہ کہ حکمرانوں کی شان و شوکت محض تھوڑے عرصے کے لیے ہوتی ہے۔ انسان دوسروں پر حکومت کر کے ان پر بلا لاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ پاک صحائف میں سلطنتوں کو اکثر جنگلی حیوانوں سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ وہ جانوروں کی طرح دوسری قوموں پر حملہ آور ہوتی ہیں۔ حقیقت میں منگول کون تھے؟ آئیے جانتے ہیں ان کی حقیقت کے بارے میں۔ منگول قوم ایسے خانہ بدوش قبیلوں پر مشتمل تھی جو ماہر گھڑ سوار تھے اور جو مویشی پالنے کے علاوہ شکار اور تجارت کرنے سے بھی اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ اس زمانے میں زیادہ تر قوموں میں صرف فوجی ہی جنگ بازی سیکھتے تھے، جبکہ منگولوں کا تقریباً ہر مرد جس کے پاس گھوڑا ہوتا ایک زور آور جنگجو اور ماہر تیر انداز تھا۔ ہر قبیلے کا اپنا اپنا سردار ہوتا تھا جسے خان کا لقب دیا جاتا تھا۔ قبائلی ہر صورت میں اپنے سردار کے وفادار رہتے۔ منگول قبیلے 20 سال تک ایک دوسرے سے لڑتے رہے۔ آخرکار تقریباً 27 منگول قبیلے تموجن نامی ایک خان کی سربراہی کے تحت متحد ہو گئے۔ یہ تموجن کون تھا؟ یہ تموجن منگول سردار تھا۔ بعد میں ترکی مسلمان بھی اس اتحاد میں شامل ہو گئے۔ ان ترکی قبیلوں کو تتاری کہا جاتا تھا، اس لیے جب منگول اور تتاری لشکروں نے یورپ کا رخ کیا تو وہاں انہیں مجموعی طور پر تتار یا تار کہا جانے لگا۔ سن 1602 میں منگولوں نے تموجن کو چنگیز خان کا لقب دیا۔ اس لقب کا مطلب طاقتور حکمران یا عالمگیر حکمران ہے۔ اس کے علاوہ اسے خاقان یعنی عظیم خان کا لقب بھی دیا گیا۔ چنگیز خان کے لشکر ایسے تیر اندازوں پر مشتمل تھے جو گھوڑوں پر سوار ہو کر تیر چلانے میں ماہر تھے، اس لیے وہ اتنی تیزی سے حملہ کر سکتے تھے کہ دشمن ان کا انکارٹا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ اکثر مختلف لشکر ایک ہی وقت میں مختلف علاقوں پر حملہ آور ہوتے، اس طرح میدان جنگ ہزاروں میل تک پھیلا ہوتا۔ مورخ کے مطابق چنگیز خان جنگ بازی کے لحاظ سے سکندر اعظم یا نپولین اول کے برابر تھا۔ چنگیز خان کے زمانے میں رہنے والے فارسی انسائکلوپیڈیا جوزجانی نے اس کے بارے میں لکھا کہ وہ بڑی توانائی، امتیاز، ذہانت اور سمجھداری کا مالک تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جوزجانی نے اسے قصائی کا لقب بھی دیا۔
ایشیا میں چنگیز کی فتوحات کے بارے میں جانتے ہیں۔ شمالی چین کا علاقہ منوچو نامی ایک قوم کے قبضے میں تھا۔ انہوں نے اپنی سلطنت کو کن یعنی سنہری سلطنت کا نام دیا۔ مانچو کے علاقے تک پہنچنے کے لیے چنگیز خان کے لشکروں کو صحراہ گوبی کو پار کرنا پڑا، لیکن یہ ریگستان بھی ان خانہ بدوشوں کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکا۔ انہوں نے اپنے گھوڑوں کا دودھ اور ان کا خون پی کر اسے صحیح سلامت پار کر لیا۔ البتہ چین اور مانچوریا پر فتح حاصل کرنے میں چنگیز خان کو تقریباً 20 سال لگے۔ جب آخرکار چین اس کے قبضے میں آ گیا تو اس نے وہاں کے عالموں، کاریگروں، تاجروں اور انجینئروں کو کام پر لگا لیا تاکہ وہ اس کے لیے دیواریں توڑنے والی اور پتھر پھینکنے والی مشینیں بنائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے چنگیز خان کے لیے بارود والے بم بھی بنائے۔ شاہراہ ریشم بھی چنگیز خان کے قبضے میں آ گئی تھی۔ اس کے ذریعے وہ مغربی قوموں کے ساتھ اور خاص طور پر ترکی سلطان محمد کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا تھا۔ جس وسیع علاقے پر سلطان محمد حکمرانی کر رہا تھا، اس میں آج افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان اور ایران شامل ہیں۔ سن 1618 میں منگول ایلچی سلطان محمد کی سلطنت کی سرحد پہنچے۔ وہ تو محض تجارتی معاہدے کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن وہاں کے صوبہ نے ان سب کو قتل کر دیا۔ اس کے نتیجے میں منگولوں نے اس مسلم ملک پر دھاوا بول دیا۔ وہ سیلاب کی طرح سلطان محمد کی سلطنت پر ٹوٹ پڑے۔ 3 سال تک وہ لوٹتے اور شہروں اور زمینوں کو آگ لگاتے رہے۔ انہوں نے سلطان محمد کی رعایا میں خون کی ندیاں بہا دیں۔ صرف ایسے لوگ زندہ بچ گئے جن کا کوئی ایسا ہنر تھا جو منگولوں کے کام آ سکتا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق منگول لشکر تقریباً 20,000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا۔ انہوں نے آذربائیجان اور جارجیا سے گزر کر کوہ قاف کے شمال میں واقع میدانوں کا رخ کیا۔ راستے میں انہوں نے ان کا سامنا کرنے والی ہر فوج کو شکست دی۔ ان میں 50,000 سپاہیوں پر مشتمل روسی فوج بھی شامل تھی۔ آخرکار انہوں نے بحیرہ خزر کے ارد گرد کے پورے علاقے پر قبضہ جما لیا۔ انہوں نے 13,000 کلومیٹر اور 8,000 میل گھوڑوں پر سوار طے کیے۔ کئی تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ یہ تاریخ میں ہونے والی سب سے بڑی فتح تھی جسے ایک گھڑ سوار فوج نے حاصل کی۔ چنگیز خان نے بعد میں آنے والے منگول حکمرانوں کے لیے مثال قائم کی۔ انہوں نے اس مثال کی نقل کرتے ہوئے مشرقی یورپ پر حملہ کیا۔ بات کرتے ہیں چنگیز خان کے جانشین کے بارے میں۔ چنگیز خان کی پسندیدہ بیوی نے 4 بیٹوں کو جنم دیا۔ تیسرے بیٹے کا نام اوکتائی تھا اور اسی کو چنگیز خان کی موت پر خاقان بنایا گیا۔ جن علاقوں پر اس کے والد نے فتح خراج وصول کی، اس کے علاوہ اس نے شمالی چین میں واقع کن نامی سلطنت کے باقی حصوں پر بھی حاصل کی تھی۔ اوکتائی خان نے ان کے مقامی سرداروں سے قبضہ جما لیا۔ منگول اپنی کامیابی کے نتیجے میں جلد ہی عیش و عشرت کی زندگی کے عادی ہو گئے۔ اپنی دولت میں اضافہ کرنے کے لیے اوکتائی خان نے نئے علاقوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے یورپ پر حملہ کرنے کے ساتھ ساتھ جنوبی چین میں واقع سنگ نامی سلطنت پر بھی حملہ کیا۔ یورپ میں تو اس نے فتح حاصل کر لی، لیکن سنگ سلطنت کے زیادہ تر علاقے پر وہ قبضہ نہیں جما سکا۔ دوستوں، ہم اپنی اگلی ویڈیو بنائیں گے یورپ پر منگولوں کے حملے کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور میری اگلی ویڈیو کے لیے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ اللہ نگہبان۔